نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 92ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ حضرات کرام، یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہم راہ خدا میں خرچ بھی کریں، اور خرچ بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ ہم اگر اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اگر وہ بہتر ہے، وہ چیز بہتر ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہتری ہے، اور اگر وہ ردی ہے تو آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا گیا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تو اسے جانتا ہی ہے۔ اس آیت میں لفظ بر استعمال کیا گیا کہ یعنی ہرگز تم بھلائی کو نہ پا سکو گے، تو یہ بر بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام قسم کے صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات کرام، اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے 5 واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے مالدار شخص تھے، بے شمار دولت تھی، اور اس دولت میں انہیں اپنے تمام اموال میں ایک بیروحہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی
کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے اموال میں بیرحا باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ دوسری روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو، ایک خادمہ خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو وہ خادمہ، وہ باندی بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیتیں پڑھیں، اور یہ آیتیں پڑھ کر اس باندی کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا کہ میرے لیے سب سے بہترین اور سب سے عمدہ مال یہی ہے۔ اس پر میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ یعنی میں نے جب باندی کو اللہ کی راہ کے لیے متعین کر دیا تو اب میرا اس میں کوئی کسی طریقے کی دلچسپی نہ رہی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی راہ میں نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو آزاد کر دیا، اس کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ چوتھی روایت حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ پانچویں روایت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ شکر کی بوریاں خریدتے تھے اور ان بوریوں کو صدقہ کرتے تھے، اس شکر کو صدقہ کرتے تھے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان بوریوں کو جو خریدتے ہیں اس کی قیمت کیوں نہیں صدقہ کر دیتے، شکر کیوں صدقہ کرتے ہیں؟ تو آپ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ شکر مجھے بہت ہی محبوب اور میری بڑی مرغوب چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری اور اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کروں، اسی لیے میں شکر کی بوریاں خریدتا ہوں اور شکر صدقہ کرتا ہوں۔ حضرات کرام، صحابہ کرام کے ان معمولات اور ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ چیز ہوا کرتی تھی وہ اس پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور اس قدر خدا ترسی تھی اور خلوص الہیت کا یہ عالم تھا کہ قرآن کا اگر کوئی حکم نازل ہو جاتا تو پھر ان کے لیے دنیاوی کوئی بھی مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی محبوب و پسندیدہ چیز راہ خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دیکھیے آیت کے اگلے جز میں فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی، ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو۔ تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حضرات کرام، بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جو صدقہ تو کرتے ہیں لیکن اس میں ان کی نیت اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام ہو، لوگ ان کا نام لے کر یہ کہیں کہ فلاں صاحب نے اتنی دولت صدقہ کری، فلاں صاحب نے اتنا مال صدقہ کیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر فالتو اور بیکار مال بچتا ہے تو وہ اس مال کو صدقہ کرتے ہیں اور اچھی چیز اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ حضرات کرام، آیت کریمہ کی اس تفسیر اور صحابہ کرام کے ان واقعات سے ہمیں صاف طور پر یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، راہ خدا میں کوئی چیز صدقہ کرنی ہے تو آپ اچھی سے اچھی چیز صدقہ کریں، اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز صدقہ کریں۔ یہ ہرگز یہ نہ ہو کہ آپ اپنے لیے تو عمدہ قسم کی چیزیں رکھ لیں اور غربا کو بیکار ردی چیزیں صدقہ کریں۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور میں نے اس آیت کو جو موضوع بنایا ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ موجودہ حالات میں جو یہ مرض کرونا وائرس چل رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، خاص طور سے ہمارے بہت سے مسلم بھائی پریشان حال ہیں، ان کو 2 وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے مزدور پیشہ ہیں، روز کمانے والے اور روز کھانے والے ہیں۔ حضرات کرام، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریے، اور غور کرتے ہوئے اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریے، ان کے لیے آپ راشن کا انتظام کیجیے۔ اگر آپ کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں تو مالی مدد کریے۔ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اس کے بعد آپ اپنے محلے میں دیکھیے، اپنی بستی میں دیکھیے، اور ہمارے سلسلے سے جو وابستہ حضرات ہیں وہ اپنے پیر بھائیوں کی بھی مدد کریں۔ حضرات کرام، آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی بستی میں، اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پیر بھائیوں کی، اپنے مومن بھائیوں کی مدد کریے، اور یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ اس موقع سے بہتر تو اور کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں تمام جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، جتنے بھی مدارس چلانے والے حضرات ہیں، ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس سال زکوٰۃ جو جمع کرتے ہیں تو وہ اگر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو اس کا 50% حصہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے مومن بھائی کا پیٹ بھرے، اس مبارک مہینے میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے، یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں خاص طور سے جو صاحب ثروت اور جو مالدار حضرات ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے بھائیوں کی، اپنے مومن بھائیوں کی مدد کریں، اور یہ خیال کریں کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں ہمارا بھائی بھی وہ کھائے۔ آپ کی سے جتنی حیثیت آپ کی ہے آپ اس کے مطابق مدد کریے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنی گھٹیا چیز اپنے مومن بھائی کو دیں، کیونکہ قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔